بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری فیملی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات پوری کر دیں، آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، اللہ پاک آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی جان کی حفاظت فرمائیں، آمین رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آج استغفار، درود ابراہیمی اور سورہ بقرہ کے بارے میں بات کروں گی۔ تینوں کے بارے میں بہت سارے میرے پاس جو ہے سوالات آتے ہیں، تو میں ڈیٹیل میں جو ہے آپ کو کامنٹس میں جواب نہیں دے سکتی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ولاگ بناتی ہوں، اس میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگ ساتھ ڈیلی بتاتی ہوں کہ استغفار آپ اتنی تعداد میں پڑھیں اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری بہنوں کے پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا سورہ بقرہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، وہ بھی جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کیسے چینجز آئیں گے۔ دیکھیں، استغفار جو ہے نا، ہم 7000 بار ڈیلی ہمیں پڑھنا ہے، اور 7000 بار پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے درود ابراہیمی جو ہے ہمیں اول آخر آپ 7 بار بھی شروع اور آخر میں لگا سکتے ہیں، 11 بار بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے سیٹنگ میں استغفار پڑھ سکتے ہیں، صبح سے رات تک آپ 2 ہزار کر کے پڑھیں، 3 ہزار کر کے، 1500 مرتبہ کر کے، مطلب اس طریقے سے آپ جو ہے 7000 بار جو ہے ایک دن میں آپ کمپلیٹ کر لیں، تو یہ ہو جائے گا آپ کا استغفار کا وظیفہ۔ اور آپ جو کہتی ہیں میری بہنیں کہ ہم جو ہے استغفار اگر ہم نہیں کر پائے، جیسے وظیفہ ایک دن ہم مطلب کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو کیا کچھ ہوتا ہے اگر ہم نہ کریں تو استغفار کے وظیفہ جو ہے اگر آپ ایک دن چھوڑ دیں، 2 دن چھوڑ دیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں معاوضے ہوں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ کی دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کے گناہ معاف کر دیں گے اللہ پاک۔ استغفار پڑھنے سے تو آپ کی زندگی معاوضوں سے بھر جائے گی، اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے بالکل ختم ہو جائیں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سورہ بقرہ بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے پڑھیں، سورہ بقرہ ہم سے پوری نہیں پڑھی جاتی۔ اگر سورہ بقرہ آپ لوگوں سے پوری نہیں پڑھی جاتی تو آپ سورہ بقرہ کو تھوڑی کر کے بھی آپ 2 سے 3 دن میں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا بہت کوئی بڑا مسئلہ ہے، جیسے آپ کے اوپر کسی نے کچھ کرا ہوا ہے، آپ کے اوپر نظر ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ایک دن میں مکمل کریں، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی ہے تو اس سے کہیں کہ جو ہے کوئی بھی افراد ہے تو وہ پڑھیں، لیکن پوری مکمل پڑھیں۔ اور اگر آپ جو ہے بیمار ہیں، یا آپ کے علاوہ کوئی اور بیمار ہے آپ کے گھر میں، تو اس کو پڑھ کے پانی کے اندر جو ہے دم کر کے وہ پلائیں، بہت شفا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تیز آواز میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر سے جادو، جنات اور نظر وغیرہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، تو یہ۔ اور اگر آپ ویسے ہی برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر نظر نہ لگے، تو آپ اس کو 2-3 دن تک جو ہے لگ کے جا سکتے ہیں، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں تھوڑی پڑھ کے۔ اور سورہ بقرہ کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ سورہ بقرہ کے ترجمے میں ہر چیز ہے، آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا، تو ہر چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو سورہ بقرہ کا ترجمہ تھوڑا کر کے پڑھیں گے نا، پھر آپ کو مزہ آئے گا سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ تو جب ہم شروعات کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، تو پھر ہمیں جو ہے اتنی مشکل نہیں لگتی، جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، صرف ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن آپ دیکھیں، جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا چھوڑنے کا۔ ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں تو اس کے شروع میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو نہیں، سورہ بقرہ میں اول آخر آپ نے درود ابراہیمی نہیں پڑھنا۔ صرف آپ بسم اللہ کر کے جو ہے سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے مکمل طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کس طریقے سے کون سی سچویشنز میں جو ہے نا، آپ کس طریقے سے سورہ بقرہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود توفیق دیتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی۔ ہم جو ہے خود نہیں پڑھ سکتے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہم جو ہے درود ابراہیمی اپنی زبان پر بھی لے کر آئیں، تو وہ خاص بندے چنے جاتے ہیں جو درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہیں۔ تو کیا آپ خاص بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ دل میں جو ہے ارادہ کر لیں گے نا،
اور آپ کا ارادہ پکا ہوگا اور سچا ہوگا تو یقین کریں کہ آپ درود ابراہیمی روز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھیں گے جب آپ، تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی موضوع سے بھر جائے گی۔ ایک میری اپنی سگی بہن کا بہت بڑا جو ہے واقعہ ہے، بہت بڑی سٹوری ہے، میریکل ہے۔ تو ان کو جو ہے ڈاکٹر سے مطلب ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، تو ان کی رپورٹس آئی تھیں جو کہ وہ نیگیٹیو تھیں، اور وہ اتنی زیادہ پریشان تھیں کہ انہوں نے جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور اللہ پاک سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی درود ابراہیمی کی برکت سے جو ان کی رپورٹس آئی تھیں نا، تو وہ غلط تھی۔ تو یقین کریں کہ ایسے موضوع ہوتے ہیں نا درود ابراہیمی سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ کو بڑے سے بڑی بیماری ہے یا بڑے سے بڑے مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی حوالے سے، درود ابراہیمی کی پابندی کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ روز درود ابراہیمی کی 100 کی تسبیح لازمی پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو صبح اور شام ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، وہ آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، آپ خود بھی بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ درود ابراہیم پڑھنے والوں کو اپنے خاص بندوں میں شمار کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم خاص ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر سوچیں کہ ہمارا ہر مسئلہ کیسے حل نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہم کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور تینوں جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا، درود ابراہیم، سورہ بقرہ اور استغفار، یہ ہم تینوں ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ استغفار پڑھیں گے تو سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، یا پھر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو پھر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے۔ تینوں جو ہے آپ نے اللہ پاک کے کلام تینوں ایک ساتھ پڑھنے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنے موضوع ہوں گے۔ تو بس میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں جو ہے ایک ولاگ بناؤں۔ بہت ساری جو ہے میری بہنوں کی ریکویسٹ آئی تھی کہ میں آپ لوگوں سے جو ہے شیئر کروں۔ اور دیکھیں استغفار میں کیا پڑھنا ہے، آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا استغفار پڑھنا ہے تو وہ ایک علیحدہ وظیفہ ہے، لیکن آپ نے پڑھنا اس میں 7000 بار وظیفے میں پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو اللہ پاک اولاد سے نواز دیں گے۔ جو سالوں سے آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، کاروبار نہیں چل رہے، آپ پڑھیں، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا۔ جو بیمار ہیں، شفا کے طلبگار ہیں، آپ پڑھیں، آپ دیکھیے گا اللہ پاک آپ کو کیسے شفا یاب کر دیں گے، صحت یاب کر دیں گے استغفار پڑھنے سے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے جو آپ کو خود بھی نہیں پتہ۔ اور آپ جو ہے جب آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو استغفار کی طاقت پتہ چلے گی۔ تو آپ کوشش کریں، جب ہم کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ بس سوچا کریں صبح اٹھ کے مجھے کام کرنے ہیں، لیکن اپنے کام کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پڑھنا ہے، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گی نئے ولاگ کے ساتھ۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ الگ جو ہے ولاگ شیئر کروں۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔